بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتواں دن۔ آج ہماری مہمان ہے قرۃ العین علی رضوی صاحبہ۔ آپ جانتے ہیں آپ ٹی وی میزبان رہی ہے، شعراء آفاق میزبان رہی ہے، آپ سکرپٹ رائٹر ہے، آپ ماہر تعلیم ہے، آپ انٹرپرینیور ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم آج کی اس نشست میں ان سے جاننا چاہیں گے ان کی حالات زندگی، آنے والے وقت میں ان کے کیا ارادے ہیں، ان تمام موضوعات پہ ان سے بات ہوگی۔ تو آئیے اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اینی باجی، پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم چاہیں گے کہ آغاز اس آپ کے فیملی ہی سے کیا جائے، اور ہم تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے تو۔ جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے والدین ملیں اور ایسا خاندان، ایسا گھر ملے جس میں آپ کی بہترین تربیت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم پر ایک بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، خاص طور پر میرے والد اور میری والدہ دونوں۔ میری والدہ جو ہیں وہ گھریلو خاتون تھی، لیکن ایک پڑھی لکھی گھریلو خاتون، اور انہوں نے ہماری بہت بہترین تربیت کی ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کا ایک بہت بڑا جو مقصد تھا زندگی کا وہ یہ کہ تعلیم تو ضروری ہے، لیکن ایک اچھا انسان بننا چاہیے۔ ہمارے مورلز پہ، ہمارے اخلاقیات پر انہوں نے بڑی محنت کی اور بہت کام کیا۔ پھر میرے والد جو ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ریڈیو سے تھا، میڈیا سے تھا، صحافی تھے، لکھاری تھے، شاعر اور ادیب تھے، تو وہ جو ہمیں ان کی طرف سے نہ صرف کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ورثے میں ایک چیز ملتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ ہماری تربیت کی۔ یعنی آپ ابھی بات کر رہے تھے آف دا پروگرام، ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے اردو کے حوالے سے، تو اور بہت سے سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی اردو، تو یہ سب جو ہے کریڈٹ یہ میں اپنے دونوں والدین کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے ہمیں ہماری جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی بر وقت کرنی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا، اور کتابوں کا ماحول، ہم چاروں طرف ہمارے گھر میں کتابیں ہوتی تھیں، انگریزی ادب اور اردو ادب دونوں کو باقاعدہ طور پر وہ لے کر ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات تھی۔ جی اینی باجی، توثیق حیدر کے بارے میں، آپ کے بھائی اور چھوٹے بھائی اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو آپ کے دوسرے بھائی صاحب ہے وہ بھی بہت کمال کے انسان ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ تذکرہ کریں۔ جی، میرے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں۔ جی، بڑے مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر سبط الحسنین، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں۔ بائی پروفیشن تو وہ ایک ڈاکٹر تھے، فزیشین، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک بہت بڑے فنکار تھے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ ہم سب سے بڑے فنکار، بہت بہترین لکھنے والے، خوبصورت صداکار، ان کی آواز بہت زبردست، جو جس کو کہنا چاہیے جو ووکلز ہوتے ہیں، اور ریڈیو پر انہوں نے بھی کام کیا، ٹیلی ویژن پر کام کیا، وہ کہ ان کی جو پروفیشنل ذمہ داریاں تھیں بحیثیت ڈاکٹر، وہ بھی آرمی کے ڈاکٹر تھے، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تھی اور وہ اس میں بڑے کمیٹڈ تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ، اور میں نے بچپن میرا جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ ساتھ گزرا، یعنی اپنے والد کے بعد اگر میں نے ادب کو اور شاعری کو جو میرا شغف ہوا یا میرا انٹرسٹ بنا تو وہ اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے بنا، کیونکہ ہمارے زمانے میں، اب تو وقت بدل گیا ہے نا، تو ہمارے زمانے میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہوتی تھی جو محلے میں ہوتی، اور وہاں پہ مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں کتنے کے اوپر جا کے ایک کتاب جو ہے ممبرشپ مل جاتی، تو میرے بھائی اس کے ممبر تھے اور وہ وہاں سے کتابیں لاتے، اور وہ کتابیں جو ہیں پھر ہم دونوں ریس لگا کے وہ کتابیں پڑھتے تھے کون پہلے ختم کرے۔ تو اور وہ لٹریچر جو ہے ان کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ پڑھا، اور بہت چھوٹی عمر میں میں نے بہت بڑے رائٹرز کو، جیسے انتظار حسین کو پڑھ لیا، منٹو کو پڑھ لیا، قرۃ العین حیدر کو پڑھ لیا، تو اس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کو جو میں نے پڑھا، اس کا کریڈٹ سارا جو ہے وہ میں اپنے بڑے بھائی کو دیتی ہوں۔ اور میرے ایک اور بھائی ندیم صاحب میرے ساتھ یہاں اسکول میں ہی ہوتے ہیں، اور میرا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکیڈیمکس کا ایک اتنا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔
اینیبا جی، آپ نے اپنے فیملی کے بارے میں تو بتایا، اپنے بچپن کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے. بچپن ہی سے آپ بتا رہی ہے کہ یہی کتابیں اور یہی جو ہے علم اور مطالعے کا یہی سفر تھا کہ نہیں جو عام بچوں کی شرارتیں، بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے، جو پیار بھرے ہوتے ہیں، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ، یہ سب کچھ بھی ساتھ چلتا رہا کہ نہیں آپ صرف بس کونے میں بیٹھ بالکل، کے وہ تو کتاب بڑی ہی پڑھتی قدرتی سی رہی؟ بات ہے. لازمی بات ہے وہ تو. اور اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم ہے، اگر وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو. وہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری والدہ بہت ڈسپلنڈ عورت تھی، جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. آمین لیکن آمین. یہ کہ وہ ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت سختی سے رکھتی تھی. لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور میں بذات خود جو ہے وہ کافی شرارتی بچہ تھی. میرے اچھا. بڑے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسپلن تھے، اور میں شرارتی تھی، مجھے ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی. اور تیز بچہ جس کو کہتے ہیں نا، ہر جی کام میں بہت تیز. جی تو اس لحاظ سے مجھے ڈانٹ بھی زیادہ پڑتی تھی. ظاہری بات ہے کہ وہ ڈانٹ تو پڑتی تھی اور جی. سختی بھی مجھ پہ زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ میں ذرا سا جو مجھے اسپیس ملتی تھی اس میں سے میں نکلنے کی کوشش کرتی تھی. یعنی وہ ہماری والدہ نے ٹائمنگ رکھے ہوتے تھے نا، اتنے بجے پڑھنا ہے، جی اتنے جی، بجے ہوم ورک کرنا ہے، اتنے بجے ڈسپلن سونا ہے. ڈسپلنڈ تو لائف. مجھ سے اتنی سی اگر گنجائش مل جائے تو میں اس سے نکل جاتی تھی. جبکہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ قابو میں رہنے والے بچے تھے. دراصل ہم دونوں اوپر تلے کے تھے نا، بڑے بھائی اور میں، جی جی ہم میں کوئی 4 سال کا فرق ہے. تو جی، وہ توثیق جو ہے وہ ہم سے چھوٹا ہے، چھوٹے تھے. کافی چھوٹا. جی تو اس وجہ سے ہمارا بچپن، میرا اور بڑے بھائی کا بچپن ساتھ ساتھ گزرا. پھر میرا نمبر 3 بھائی جو ہے ندیم، وہ آ گیا، لیکن وہ بھی چھوٹا تھا. اور توثیق کیونکہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، تو توثیق کو تو میں نے، آپ سمجھیے کہ ایک والدہ میری جب نہیں ہوتی جی تھی، جی، ان کو جب میں نے ایک انٹرویو میں کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ بالکل آپ نے اس کو جو ہے چلنا پھرنے سے لے کر بولنا اور سیکھنا سب کے عمل میں آپ شریک رہے. بلکہ آپ ان کی یہ بات بھی میں نے کہیں پہ ان کی سنی تھی یا انہوں نے کہیں پہ لکھا تھا کہ آپ ٹھیک ٹاک چماٹے بھی انہیں رسید کرتی رہی اور مارتے بھی رہی. جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے. ان کو میں نے یہی جو مطلب یہ پرفارمنگ کے اوپر، جی کبھی ڈبیٹ میں اگر انہوں نے جانا ہے جیسے اسکول کالج میں، تو اس کے اوپر بھی میں نے کافی سختی کی اور ان کی پٹائی وٹائی لگائی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ریڈیو میں آئے تو دراصل ہمارے والد بھی ہم سے جو ہے وہ اس میں کوئی بہت دوستی تھی. اور وہ اچھا. اتنے والدہ زیادہ سخت تھی، لیکن والد جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے تھے اگر ہم کوئی لفظ غلط بول کے آ جائیں، یا کوئی شعر ہم نے غلط بولا ہو واہ. اور وزن سے گرا دیا ہو. مطلب اتنی بڑی کلاس ہوتی تھی کہ ٹانگیں کانپنے لگتی تھی، کیونکہ گھر میں یہ تربیت ہوئی تھی. تو وہی میرا رویہ پھر رہا توثیق کے ساتھ. اگر میں توثیق کی چھوٹی سی مسٹیک دیکھتی تھی تو میں اس کی بہت زیادہ کلاس لیتی تھی. جی لیکن وہ ایک ہمیشہ ایک بہت تابعدار بھائی رہا ہے. جی. اینیبا جی، آپ کو میں نے ایک انٹرویو میں آپ کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے شعر بھی کہے اور کالج کے زمانے میں بھی آپ نے شعر کہے. یہ سلسلہ پھر دراز کیوں نہیں رہا؟ اور جو آپ کی شاعری اتنی معیاری تھی، بلکہ آپ کی زبانی میں نے سنا تھا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے اور بہت بڑے اس دور کے شعراء نے بھی اس کی بڑی تعریف و توصیف کی تھی. اس کا سلسلہ آپ نے پھر کیوں جاری نہیں رکھا؟ شاعری کے بارے میں بات دراصل پوچھیں. وہ اس کی وجہ بھی ہمارے گھر کا وہ ایک تھوڑا سا ماحول تھا، کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ بذات خود شاعر اور رائٹرز گلڈ کے سیکریٹری اور حلقہ ارباب ذوق کے سیکریٹری رہے. اور شعر و ادب کا بہت بڑے نام تھے ماشاءاللہ. اور جی، اور کتابیں ہیں ان کی. تو گھر میں وہ، لیکن بس وہ جو پرانے وقتوں کے کچھ خیالات ہوتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو ذرا سنبھال کے زیادہ رکھا جاتا ہے. انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا تعلیم کے معاملے میں، کہیں رکاوٹ نہیں لائے. اور میڈیا میں جب میں گئی تو بھی کوئی، لیکن مشاعرے میں جانے سے ان کو کچھ تھوڑی سی پرابلم رہتی تھی. تو مجھ سے کہتے تھے بس شاعری کرو اور مجھے سنا دیا کرو. لیکن شاعری جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے ایک آدھ دفعہ غزل پڑھی اور کالج کے مقابلے میں پڑھی، جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں، جی ندیم جی قاسمی، لاہور کی بات ہے، لاہور کالج کی. تو ندیم قاسمی صاحب وہاں پر موجود تھے اور بھی کچھ بڑے لوگ موجود تھے. تو انہوں نے بہت تعریف کی اور ندیم قاسمی صاحب نے بلا کر کہا، فنون ان کا رسالہ ہوتا تھا، جی جی، کہ آپ اس میں بھیجا کریں جو نوجوان لکھنے والے. تو بہت میرے بڑے والد صاحب گھبرائے. اکنالجمنٹ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، بہت بڑے اکنالجمنٹ.
بہت بڑی، بہت، میں تو زمین پر پیر ہی نہیں ٹک رہی تھی، تو میرے والد نے کہا کہ نہیں بس یہی کافی ہے، یہی رک جاؤ، اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ شاعری کرو. اپنے کالج کے میگزینز میں میری شاعری چھپتی تھی، یونیورسٹی میں چھپتی تھی، واہ. لیکن یہ ہے کہ بس وہیں تک. اچھا اینی باجی، آپ کی جو ایک تصنیف ہے غالباً، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دی، بند گلی کے نام سے آپ نے لکھا. پھر نثر میں بھی جو کتابی شکل میں جس کو ہم نثر سمجھتے ہیں، آلدو کہ آپ نے ریڈیو پاکستان میں اسکرپٹ رائٹنگ میں بہت بڑی خدمات ہے، جو مختصر کہانیوں کا جو ایک سلسلہ تھا، آپ خود ریڈیو جی پاکستان پہ وہ پیش بھی کرتے رہے اپنے ایک منفرد اور بہتر انداز میں. یہ جو لکھنے کا زیادہ آپ کا جو کتابی شکل میں یا شعر و نثر کا جو ہے وہ سلسلہ، جس طرح آپ نے ریڈیو اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ جتنا زیادہ کام کیا، یہ لکھنے کا کام محدود کیوں رہا؟ جی ہاں، یہ میری آپ سمجھ لیجئے کہ کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کی ایک وجہ میری جو اپنی مصروفیات ہیں تدریس کے معاملے میں. میں نے دراصل میں ٹیچر تھی بنیادی طور پر، اور ایک پرائیویٹ اسکول میں میں پھر مینجمنٹ تک گئی. میرا اس طرف دھیان بہت ہو گیا، میں نے اس میں اپنی کوالیفیکیشنز کو ملک میں اور بیرون ملک ان کو بہت امپروو کیا. پھر اپنا ادارہ کھول لیا. اس وقت بھی جہاں میں بیٹھی ہوں یہ میرا آفس ہے، اور میں اپنے ادارے میں. تو جب میں ادارے میں اپنا بنا لیا تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل جی. اور اس کو پھر آگے لے کر چلنا اور اس کے بہت سارے مسائل کو دیکھنا، تو اس کی وجہ سے ذرا میری توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی. ویسے میں مس کرتی ہوں خاص طور پر اپنی نثر نگاری کو، کیونکہ آپ نے شاعری کی بات کی. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ میں شعر سے زیادہ نثر نگاری میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، اور یہی میرے والد بھی مجھ سے کہتے تھے کہ تم نثر لکھا کرو. تو نثر میں اب بھی میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں نے کچھ چیزیں جو لکھ رکھی ہیں میں ان کو کمپائل کروں گی اور منظر بالکل، یہ عام بہت کروں گی. ہی احسان ہوگا. ہم سب جو طالب علم ہیں منتظر رہیں گے آپ کے نثر کے حوالے سے. اب آتے ہیں تھوڑا سا جو آپ کا میڈیا کا سفر تھا، ریڈیو پاکستان میں جانے کا. آپ بتا رہی ہیں کہ والدین بہت ہی روایت پسند اور بہت ہی لڑکیوں کے حوالے سے حساس، جو ہم مشرقی جو ایک انداز ہے جو بہت اچھا جی انداز ہے، جو مجھے زیادہ طور پہ اس کا بہت پاس جی بھی ہاں. رہتا ہے. پھر میڈیا میں آپ کو اجازت ملنا وہ کیسے ممکن ہوا؟ ریڈیو پاکستان میں جانا، پی ٹی وی کا جو زمانہ ہے وہ آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے. ریڈیو پہ میں گئی تھی نیوز پڑھنے کے لیے، خبریں پڑھنے کے لیے. جی میں تو میرے والد صاحب کو بس ان کے اپنے کچھ سٹینڈرڈز تھے، اس کے لیے ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ریڈیو کو ماحول کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، ریڈیو کے بندے تھے ایک طرح سے وہ، تو اس لیے ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور خاص طور پہ خبریں پڑھنے پر، اور وہ بھی انگریزی خبریں. تو جی وہ بڑا پرائڈ لیتے تھے اس میں، کیونکہ شائستہ زید کا آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بڑا جی نام تھا، بہت اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا رول ماڈل تھی وہ. جی ہم طالب علم تھے جب وہ پنڈی کا ایک سی بی کالج ہے اس کی لیکچرر تھی، اور ہم بھی کیونکہ پنڈی میں ہی رہتے تھے اور پنڈی کے ہی اسکول میں پڑھتی تھی میں، پنڈی کے کالج میں پڑھتی تھی، جی تو ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. تو وہ ہماری رول ماڈل تھی، اور ہمارے والد کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ ہم ایک بہت پڑھی لکھی خاتون جو ہے اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہوں. تو جی وہاں سے میں انگریزی خبریں، باقی رستے میں نے ریڈیو میں جا کر نکال لی جو اپنا لکھنے لکھانے کا شوق ہے، اور جو کہانیاں. پھر وہاں پہ سب سے تعلقات، دوستی ہو گئی. ایک بہت ہی اچھا زمانہ تھا وہ، ابھی بھی یقیناً ہوگا. میں جی. یہ نہیں کہتی کہ ابھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بھی اس وقت تو کوئی نہیں، وہاں پہ بدقسمتی جانا. سے اب جو میں کمرشل میڈیا کی بات کروں، ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی میں شاید اب بھی وہ رکھ رکھاؤ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، لیکن آج ہمارے ارد گرد خواجہ نجم الحسن صاحب جیسے لوگ نہیں ہیں جو ہماری تصحیح کر سکے، ہمیں بتا سکے کہ آپ غلط بول رہے ہیں، آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے. جی شاید آپ کے جی لیے بھی یہ ریڈیو پاکستان کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ جو اساتذہ تھے وہ بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ سکھانے والے آپ کو ملے. بہت زیادہ. جی جی ہاں بالکل. ریڈیو پاکستان میں بیسک تربیت جو ہے، میں اپنے لحاظ سے بھی کہوں، اور توثیق کی کو بھی میں نے اسی لیے گائیڈ کیا تھا کہ پہلے وہ ریڈیو پہ جائے. وہاں کی جو تربیت ہے، ایک تو مائکرو فون کی تربیت، یعنی مائک پر آپ نے کیسے بولنا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجہ، اور پھر ادائیگی، یہ والی سٹریس چیزیں جو ہیں پازز جو آپ سکھانا کہ یہاں پہ سٹریس لینا ہے، یہاں پہ پاس کرنا ہے، یہاں پہ بلاسٹ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی.
یہ چیزیں تربیت جو ہے یہ، اور وہاں پہ یہ بھی بہت اچھا ماحول، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دوسری طرف جو پروڈیوسر کھڑا ہو وہ ساتھ ساتھ آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ کر لیں، یہاں پہ کریکشن کریں اس کو. لائیو پروگرامز بھی ہم کر رہے ہوتے تھے تو وہ ہمیں سلپ دے دیتا تھا، تو بہت زیادہ اس میں گنجائش تھی سیکھنے کی. میں سمجھتی ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ تو جب میں گئی تو میں ایک طرح سے سیکھ چکی تھی. براڈ کاسٹنگ کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مجھے پتہ چل چکی تھی. اس لیے ٹیلی ویژن میرے لیے اتنا یوں چیلنجنگ ضرور تھا کہ مجھے اور کیمرے کو فیس کرنا تھا، لیکن جو کانٹینٹ ہے اور جو ادائیگی ہے وہ اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا. واہ. خواتین و حضرات، قرۃ العین علی رضوی صاحبہ سے ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی، لیکن آکسیجن میں اس وقت ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے قرۃ العین علی رضوی صاحبہ، ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی. اینیا کا یہ پوچھنا تھا آپ سے، ریڈیو پاکستان کی بات ہو رہی تھی اور اسکرپٹ کی آپ نے بات کی. یہ اسکرپٹ آپ کے زمانے میں، اگرچہ جب تک میڈیا قائم رہے گا، میرا اپنا یہ اندازہ بھی ہے اور بلیو بھی ہے کہ اسکرپٹ بہت اہم چیز ہے، وہ اینکر کے لیے بھی، وہ میزبان کے لیے بھی، وہ پروڈیوسر کے لیے بھی، اور وہ دیکھنے اور سننے والے کے لیے بھی بہت اہم ہے. آپ کے زمانے میں لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا کمرشل میڈیا ہے اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. آپ کے زمانے میں اسپیشلی ریڈیو پاکستان کا جو زمانہ تھا، میں پی ٹی وی پہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادھر میں نے آپ سے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. ریڈیو پاکستان میں اسکرپٹ رائٹنگ کا جو عمل تھا آپ کے لیے وہ کس طرح رہا، اور آپ کے لیے وہ کتنا اہم رہا، اور اس وقت ہم جیسے نئے جو لوگ ہیں ان کو آپ کی کیا اس میں رائے ہوگی اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے اور اسکرپٹ کو یاد رکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسکرپٹ رائٹنگ یا جو کانٹینٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے. اس کو وہ اگر معیار کا نہیں ہوگا، اگر اس میں کوئی آپ کو اسٹینڈرڈ نظر نہیں آئے گا، یعنی کانٹینٹ یا جو ابھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑی اس میں ذمہ داری ہے. ہمارا یہی تھا جو ہم نے سیکھا اپنے سینئر سے اور جو ہمیں سکھایا گیا، جو جنرلی ہمارا وہاں پہ ماحول تھا، اس میں یہ تھا کہ اسکرپٹ جو ہے یعنی کانٹینٹ جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی بات ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک تصدیق کے ساتھ کہیں، ایسے ہوا میں کوئی بات نہیں کر دیں، کیونکہ جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ آپ کی کو بہت زیادہ آپ کو کریڈیبلٹی دیتا ہے، یعنی وہ آپ پہ بہت اعتماد کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے جو بات کہہ دی تو بس یہی حرف آخر. یعنی ریڈیو کے اسپیکر سے یا ٹیلی ویژن کی اسکرین سے جو ہماری آواز ہے اور ہماری تصویر جاتی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے وہ ایک اوتھینٹک بات ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل اوتھینٹک ہونی چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے جو معاشرے کے اور جو اپنے سوشل جو ہمارے رویے ہیں ان کو دیکھتے اس کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے جو سماجی ذمہ داریاں ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ٹارگٹ آڈینس کون ہے، مجھے کون میری یہ بات سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے، بوڑھا سن رہا ہے، خاتون سن رہی ہے، جوان سن رہا ہے، کون سن رہا ہے. اب اس کی ضرورت کے مطابق مجھے بات کرنی ہے، اس کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے بات کرنی ہے. اور اگر میں ایک جوان سے بات کر رہی ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ خدا نخواستہ اس کی پرسنالٹی پہ کوئی منفی اثرات اس کے پیدا ہو جائیں. بچے سے کرنی ہے تو بچے کو، اور جب ہم ایک فیملی پروگرام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب پورا فیملی بیٹھا ہے اور ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا فیملی بیٹھا ہے تو اس میں خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں آن ایئر جانی چاہیے کہ جو نازک سا فیبرک ہے سوسائٹی کا، باریک سا پردہ ہے یہ، تو وہ پردہ جو ہے وہ کہیں کہیں سے تار تار نہ ہو جائے. یہ چیزیں ہیں جو ٹینٹ میں خیال رکھنے کی. جی، اور اس پہ جو اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یا جس وقت آپ کر رہی تھی، بہت ہی اعلیٰ معیار کے جو آپ کے پروگرام تھے، ہم جیسے لوگوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا اور احساس ہونا چاہیے میرے خیال میں.
جی ہاں بالکل، بہت زیادہ اچھا ساری بات ہی رسپانسبلٹی کی ہے۔ جی، اس کے بعد جو ایک دوسرا آپ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، بلکہ اس پہ جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ بھی میری طرح اہل زبان یعنی اردو کے اہل زبان نہیں ہیں، آپ کی مادری زبان پٹوہاری ہے، پھر آپ اردو بھی کمال کی بول گئی ہے اور اس کو لکھا بھی بہت کمال کا، اور انگریزی کی تلفظ شائستہ زید صاحبہ اور اس لیول کا، اور اس سے سم ٹائم مجھے ظاہری طور پہ پسند ناپسند ہوتا ہے، بڑا نام ہے لیکن مجھے آپ کی ادائیگی ان سے بھی زیادہ بہتر لگتی تھی، مجھے پسند تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جو اہل زبان نہیں ہوتے، میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی کم علمی اور جو کم مطالعہ اور کم محنت کو اس پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ آپ نے یہ کس طرح ممکن کروایا جو دونوں زبانوں میں کمان دکھایا، آپ کی مادری زبانیں نہیں تھی؟ وہ حفیظ جلندری صاحب کا ایک شعر ہے جو میں عموماً کوٹ کیا کرتی ہوں کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ واہ واہ تو یہ ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہے کہ کہیں پہ شائبہ جو ہے وہ بھی نہ ہو، اور شائبہ نہیں ہوا بلکہ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا ہمیشہ کہ اچھا پہلی زبان نہیں ہے۔ اگین وہی جو میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ ایک تو میری والدہ کا بیک گراؤنڈ کچھ تھوڑا جو ہے وہ مکس تھا، اس میں اہل زبان والا اینگل بھی آ جاتا تھا۔ دوسرا لیکن میرے والد جو ہے ان کا پیورلی تعلق پٹوار سے، لیکن میرے والد کی اپنی اردو اور ان کا جو وکیبلری ہے، جو الفاظ ہیں، جو ان کے پاس خزانہ تھا، اصل میں ہم اس کا یقین جانیے کہ 2% بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا، کیونکہ ان کے پاس جو فارسی اور اردو وہ والی جنریشن جو تھی نا جی، ان کو زبان پہ بہت زیادہ، لینگویجز پہ بہت زیادہ عبور تھا۔ یہ جو میرے والد کی نسل ہے، اور اس کا ہماری نسل تک ضرور ایک فائدہ پہنچا کہ فارسی، میرے والد نے تو مجھے فارسی بھی سکھائی، کیونکہ وہ کہتے تھے اقبال کو کیسے سمجھو گی اگر فارسی نہیں آئے گی، غالب کو کیسے سمجھو گی اگر فارسی نہیں آئے گی، کیونکہ اقبال صاحب کا، علامہ اقبال کا اور غالب کا جو میکسیمم بہترین کلام ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ بالکل جتنا بہترین کلام ہے، یہ جو ہم تک پہنچتا ہے اردو میں، یہ تو اس کا کچھ اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ انہوں نے ہمیں فارسی سکھائی، اور وہ بیٹھ کر میرے ساتھ تو فارسی کے ہی کلام جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، پھر مجھے سمجھاتے تھے، پھر مجھ سے سمجھتے تھے، میرا امتحان بھی لیتے تھے۔ تو یہاں سے ہمارا جو لینگویج کا یعنی زبان کا، اور پھر ان کو وہ بہت کوشش تھے اس معاملے میں، ایسے اسکولوں میں پڑھایا کہ جہاں پر انگریزی میڈیم اسکول تھے، اور بہت خواہش تھی ان کی کہ ہمیں ہر زبان پر عبور حاصل ہو۔ اور پھر میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ، یعنی میرے بھائیوں کا بھی، ہم سب کا جو اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، وہ بھی لینگویجز کی طرف بہت زیادہ بن گئی۔ اور پھر ہم نے ہر طرح کے رائٹر کو پڑھا، بچپنے سے انگلش جو لٹریچر ہے وہ بھی پڑھا، یعنی ارنسٹ ہیمنگوے میرے پسندیدہ رائٹر تھے۔ اب ارنسٹ ہیمنگوے کو آپ آج کی پریزنٹ جنریشن کو دیں تو وہ دور سے ہی دیکھیں گے کہ نہیں بڑی مشکل چیز ہے، ہمارے نزدیک مت۔ گوگل میں سرچ کرتے ہوئے نام کا سپیل بھی ہم غلط لکھ لیں، ہجے بھی غلط لکھ صحیح بات۔ تو بہرحال مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، جی کیونکہ میں یہاں ینگر جنریشن کو ہی پڑھاتی ہوں اور ڈیل کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وقت میں ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں تھیں بنیادی وہ بہت مختلف تھیں، اور ٹھوس جس کو کہتے ہیں معلومات بھی دی جاتی تھی، سالڈ، اور سالڈ تربیت بھی کی جاتی تھی، چاہے زبان کے لحاظ سے، چاہے کیریکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے، روایات کے لحاظ سے، ہر طرح سے۔ یعنی اینی با جی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر میڈیا پرسنز نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو لکھنے پڑھنے کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں ہے کہ میں نے 200 شوز ریکارڈ کر دیے، 300 کر دیا، 3000 کر لیے، ہوم ورک، اسکرپٹ رائٹنگ اور اس کے بعد لکھنے پڑھنے کا جو عمومی رجحان ہے اس کو بڑھانا ہوگا۔ اس سے جڑا ہوا ایک سوال جو آج کل ہم پھر شکایت کرتے ہیں کہ کتاب سے ہم دور ہو گئے یا کتاب کا زمانہ گزر گئے، کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہے، تو وہ ڈیجیٹل لرننگ کو یا ای لرننگ کو کتاب کا متبادل سمجھنے لگے ہیں۔
آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ کیا ہم صرف ڈیجیٹل کانٹینٹ کو دیکھ کے، یعنی اینی باجی کا پرانا ہم نے نکال دیا، اس کو دیکھ لیا، مستنصر حسین طارڑ صاحب کو نکال کے ان کو دیکھ لیا، یا کوئی اس وقت جو بہتر کام کر رہے ان کو سن لیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہم نے سیکھ لیا؟ یہ ڈیجیٹل لرننگ کا جو الٹرنیٹیو ایک ذریعہ بنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ دنیا نے آگے بڑھنا ہے اور نئی چیزوں کو اپنانا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی ای لرننگ کو یا آئی ٹی کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میں خود بہت فائدہ اٹھاتی ہوں کیونکہ میں تدریس کے شعبے سے میرا تعلق ہے۔ پورا اسکول جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پورا اسکول، پورا کالج میرا جو ہے وہ ای لرننگ پہ چل رہا ہے، یعنی آن لائن کلاسز پہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری کتابیں بھی آپ موجود ہیں ڈیجیٹل، اس کے اندر پوری کتابیں موجود ہیں۔ اصل تو چیز کتاب ہے، وہ کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں کتاب ہاتھ میں لیتی ہوں اور کتاب کو پڑھتی ہوں۔ اب یہ میرا اپنا ایک سٹائل ہے، لیکن اس کی آج اپنی کل ایک کا بچہ چس ہے۔ اس کی اپنی چاہت ہے، اس کا جو خوشبو ہے کاغذ کی، مجھے تو وہی بہت مزے کی لگتی۔ لیکن پھر بھی آج کل کا بچہ اگر کمفرٹیبل ہے، میں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہوں، اس کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ تمام وہ کتابیں بھی پڑھتا ہے، وہ اس کے پاس ہسٹری کا اور کرنٹ افیئرس کا بہت نالج ہے، مگر وہ سارا نالج اس نے کتاب سے نہیں لیا۔ اصل جو کتاب ہے، بائنڈ ہوئی جو ایک دستاویز ہے، اس سے نہیں لیا، اس نے سب کچھ لیا ہے یہ جو سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے اس سے، یعنی آئی ٹی سے۔ وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، وہ ای لرننگ میں جاتا ہے، پوری کی پوری کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، پوری کی پوری کتابیں۔ سو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بس صرف یہ ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ جب آپ اس کرسی پہ جس پہ آپ بیٹھے ہیں، جس پہ ہم بیٹھتے رہے، اس پہ جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ سمجھیے کہ آپ نے اپنے ویور کو کچھ دے کر اٹھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہوا میں باتیں کر دیں، ادھر ادھر کی کر لی۔ ایون اگر آپ فیشن کے ٹرینڈز پہ بات کریں، پروگرام کر رہے ہیں، ہر طرح کا پروگرام ہے، ہر طرح کا ویور موجود ہے، آپ فیشن پہ کر رہے ہیں تو فیشن پہ بھی جب آپ بات کریں تو آپ کے پاس کب کا کانٹینٹ سٹرونگ ہونا چاہیے۔ یعنی اینی باجی، موضوع کا کوئی قید یا کوئی سلیکشن نہیں ہے، پڑھنا یا سمجھنا یا شعور اس کے بارے میں خود نالج گین کرنا وہ اہم ہے، اس میں موضوع کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل جی اچھا اینی باجی، آپ جی سوری آپ کی جی آپ بات کریں۔ آپ فرمائیے۔ جی میں چاہ رہا تھا کہ ہم اب پی ٹی وی کے زمانے میں جائیں جو گولڈن ایج تھا، آپ کا وہاں پہ جانا، اور پھر آج کل تو مارننگ شو جو ڈیلی مارننگ شوز کا کانسیپٹ ہے، ہر ٹیلی ویژن اس پہ لگا ہے، درجنوں کے حساب سے مارننگ شوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی وی کا زمانہ تھا اور پی ٹی وی بھی اپنے عروج پہ تھا، ایک ہی پلیٹ فارم تھا، اور آپ جب وہاں پہ جس وقت جا رہی تھی، اگر غالباً میں غلط نہ ہوں تو مستنصر حسین طارڑ صاحب تو obviously آپ سے وہ سینئر تھے، ان کا ایک طوطی بول رہا تھا اور وہ اپنی عروج پہ تھے، وہ لوگ ہم سب کا جو ہے چاچو بن چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوش بخش شجاع جیسے نام، وہ خواتین میں آپ کی کمپیٹیٹر یا آپ کے جو ہے آپ سے سینئرز غالباً وہ لوگ بھی تھے۔ وہاں پہ جانا، پھر پی ٹی وی میں انٹری کرنا، پھر مارننگ شو کو کرنا، اور پھر مارننگ شو کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا، اور آج تک اس کا ہم تذکرہ کرنے پہ مجبور ہے، کیسے ممکن ہوا یہ سب کچھ؟ چیلنج تھا میرے لیے۔ سب سے پہلے تو مستنصر صاحب جیسے شخصیت کا وہاں پہلے سے پروگرام کرتے ہونا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کو مجھے ایڈجسٹ کرنے میں اس میں ٹائم لگا اور وقت لگا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں، کیونکہ ان کا بہت بڑا نام تھا، رائٹر بھی تھے، ڈرامہ آرٹسٹ بھی تھے، اور لوگ ان کو پہلے سے ان کی ایک شناخت تھی۔ میں ایک بالکل نیا چہرہ تھی، ایک نیا نام تھی، تو مجھے اپنی جگہ بنانے میں وقت لگا۔ لیکن وہی میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ محنت، اور یہ میں نے محنت کی، مطلب اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں نے راتیں لگائیں کہ میں نے محنت کرنی ہے۔ جس صبح میں نے پروگرام کرنا ہوتا تھا، وہ رات پورا میں اپنا اسکرپٹ، اپنی پریکٹس، اپنی ریہرسل، ایک ایک لفظ پہ غور۔ ایسے نہیں تھا کہ میں جا کے بیٹھ جاتی اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی کہ نہیں جی نہیں میں تو کر لوں گی۔ وہی محنت جو ہے
وہ آہستہ آہستہ اس نے مجھے میری جگہ دے دی. اینی باجی میں نے سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. آپ کو ایک جگہ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ آپ جس طرح رات کی پریپریشن کی بات کر رہی ہے، بلکہ جب آپ کو اسکرین پہ بٹایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے بھی خالد محمود زیدی صاحب جیسے بڑے استادوں نے، آپ نے ان کی جو ہے سخت رویوں کو، ان کی سخت لرننگ کا جو ایک طریقہ کار ہے اس سے آپ گزری، اور پھر کافی مدت بعد جا کے آپ کو موقع ملا کہ آپ اسکرین پہ نمودار ہو. جی ہاں، وہ جو ڈرائی ریہرسل جس کو ہم کہتے تھے نا جی، کہ جی ابھی جی پروگرام میرا مجھے اوکے نہیں کیا گیا تھا ایم ڈی کی طرف سے، کیونکہ سارا جو اجازت ہے وہ ٹاپ سے ہوتی تھی. جی زیدی صاحب خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اس میں بہت محنت کروائی، اور زیدی صاحب نے جس قدر صحیح رگڑا دیا، اس رگڑے نے بڑا کام کیا. یعنی وہ ایک بنیاد بن گئی، ایک بنیادی ٹریننگ ہو گئی. زیدی صاحب کے بعد خواجہ نجم الحسن صاحب کے ساتھ کام کیا، بہت عرصہ کام کیا، ان کے ساتھ ڈفرینٹ پروگرامز بھی کیے. اب خواجہ صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے. خواجہ صاحب آپ کو بہت سپیس دیتے ہیں، وہ آپ کو بہت جگہ دیتے ہیں. کریٹو آدمی ہے اور کریٹیوٹی کی جگہ دیتے ہیں کہ اچھا خود بناؤ، خود کرو. لیکن ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے. سب سے بڑی چیز جو وہ اپریشیٹ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ میری یاداشت کو بہت، وہ کہتے تھے کہ میں اس کو اسکرپٹ دیتا ہوں اور یہ ایک نظر ڈالتی ہے اسکرپٹ پہ اور اس کو اسکرپٹ یاد ہوتا ہے. یہ بھی میرا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. یعنی مجھے دوبارہ الحمدللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مجھے وہ پورا یاد ہو جاتا تھا. تو امجد بخاری صاحب کے ساتھ بہت کام کیا، بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ بھی کام کیا. تو ہر ایک سے ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. خالد محمود زیدی، خواجہ نجم، امجد بخاری، یہ تین میرا خیال ہے کہ مین پروڈیوسرز رہے اس زمانے میں. تو تینوں ڈفرینٹ پرسنالٹیز، مگر تینوں نے ہماری گرومنگ میں اپنے اپنے طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا، اور ہم نے ان کی ہر بات جو ہے اس کو اپنے پلے سے باندھا. یہ نہیں کہا کہ جی اب مجھے تو اتنے سال ہو گئے ہیں خواجہ صاحب آپ تو ابھی کرنے آئے ہیں پروگرام تو میں تو بہت جانتی ہوں، یہ نہیں کہا کبھی. یعنی کبھی ان کے سکھانے کا، ان کی ڈانٹ کوئی آپ کو کوفت نہ ہوئی، نہ آپ نے ان سے کوئی آرگومنٹ کرنے کی ضرورت کی، جس طرح آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے کہ پروڈیوسر بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اینکر صاحب جو کچھ کر رہے ہوتے یا فرما رہے ہوتے اپنی مرضی مجھے تو ہوتی. پرابلم ہو جاتا ہے آج کل کے پروڈیوسر سے، اگر مجھے کبھی کوئی پروگرام کرنے کے لیے مجھے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا یہ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہا. میں تو شکل دیکھنی ہوتی ہوں کہ بھائی کچھ بتا دو، کچھ کر دو. اتنی عادت رہی ہے اس طریقے سے پروگرام کرنے کی کہ میں انتظار کر رہی ہوتی ہوں، چاہے وہ نوجوان ہے، مگر میں کہتی ہوں بھائی پروڈیوسر ہے، اس کا تو بڑا سٹیٹس ہے، یہ مجھے کچھ بتائے گا تو میں آگے چلوں گی. تو ہماری تو اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے. جی ناظرین، قرۃ العین علی رضا صاحبہ سے ہماری معلومات بھری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی، لیکن جا رہے ایک بریک کی طرف، دوبارہ ملتے ہیں. خوش آمدید دوبارہ. ہمارے ساتھ موجود ہے قرۃ العین علی رضوی صاحبہ، ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. اچھا اینی باجی، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پی ٹی وی کا تو ماشاءاللہ آپ کا پھر جو زمانہ تھا اور جو مارننگ شو کا ایک کانسیپٹ تھا وہ پھر آج تک یاد ہے دیکھنے والوں کو، بلکہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا تو اب بھی یوٹیوب اور اس پہ جا کے اس کو سیکھنے کے لیے اور ان سے محظوظ ہونے کے لیے اب بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ جب عروج پہ پہنچی، میڈیا کا اس وقت ظاہر ہے ایک ہی پلیٹ فارم تھا اور بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، آپ ایک سیلیبریٹی بن چکی، بچہ آپ کو جاننے لگا، بڑے بھی آپ کو فالو کرنے لگے، ہر جگہ آپ کی پذیرائی ہونے لگی. پھر آل آف سڈن ہم نے دیکھا کہ آپ اس گلیمر اور اس فیم کی دنیا سے اچانک نکل گئی اور ایک بالکل سگڑ اور ایک جو روایتی گھریلو خاتون تھی آپ وہ بن بیٹھی. یہ کس طرح یہ تجربہ آپ کو لگا، اور یہ کوئی آپ کی شعوری فیصلہ تھا کہ نہیں، جس طرح آپ ایک روایتی خاندان سے آپ کا تعلق تھا کہ نہیں حکم ملا کہ یہ کرنا ہے آپ نے؟ جی ہاں، بالکل شعوری فیصلہ تھا، لیکن یہ کہ میں ٹوٹلی گھریلو خاتون تو نہیں رہی. مطلب میری اپنی پروفیشنل لائف جو ہے، ماشاءاللہ ایک بالکل استاد کی، ایک پرنسپل کی، اور پھر ایک ادارہ بنایا. اور یہ میرا بہت بڑا پیشن، جی تعلیم کے شعبے میں کام کرنا جو ہے نا، یہ میرا ایک بچپنے کا، جس کو آپ کہنا چاہیے، کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ بچپن سے کیا بننا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے. تو میرا جو پیشن تھا ہمیشہ سے وہ ایک استاد کا بننے کا تھا، اور میں نے اس کو بہت انجوائے کیا، بہت میں نے مزے سے یہ کام کیا ہے.
پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ پھر میری شادی ہوئی، میری اپنے ہاں بچے ہوئے، تو وہ ایک obligation، تو وہ 2 ذمہ داریاں، یعنی اپنا گھر اور پھر اپنا یہ ادارہ۔ اس کے بعد جو ٹیلی ویژن ہے وہ میرے لیے تھوڑا سا سیکنڈری ہو گیا، اچھا کیونکہ وہ بھی وقت مانگتا، اور میں وقت کو ڈیوائڈ جو 2 جگہوں تو کر پا رہی تھی، کافی عرصے تک میں نے کیا، یعنی بہت، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، وہ بچوں کو رکھتے تھے، اور میں جا کے پوری لیٹ نائٹ ٹرانسلیشنز بھی کرتی رہی، الیکشن ٹرانسلیشنز کرتی رہی، پی ٹی وی کے ایوارڈز کی ٹرانسلیشنز کرتی رہی، اور پروگرامز بھی کرتی رہی۔ لیکن جب میرا اسکول ذرا بڑا ہونا شروع ہوا اور بچے بھی بڑے ہونے شروع ہوئے، تو جب بچے ایک خاص ایج میں آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت جی پڑتی ہے، بالکل تو اس ٹائم پہ پھر میں نے اپنی یہ دوسری میڈیا کی مصروفیات ہیں ان کو شعوری طور پر کم کیا۔ ٹھیک، یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری کلیگ ہے میڈیا کے، جس میں میڈیا میں کام کرنے والی خواتین ہے، یا جو جرنل ورکنگ گرلز جو ہے، ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ عموماً بدقسمتی سے جو اس وقت دور حاضر میں ان کی جو نجی زندگیاں ہوتی ہے وہ زیادہ تر، اگرچہ بہت زیادہ کامیاب مثالیں آپ جیسی موجود ہے، اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنے پروفیشنل لائف کے ساتھ جو ہے نجی زندگی کو بہتر انداز میں جی رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ارد گرد جو ورکنگ گرلز ہوتی ہے وہ یہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یا تو میں نے آفس کو اور اپنے جو پیشہ ہے اس کو مقدم رکھنا ہے، یا پھر فیملی کو، اس لیے ان کے فیملیز میں عموماً جو ہے وہ اگر اچھا کوئی پیشہ ور اور بہت اچھی پروفیشنل کوئی خاتون بنتی ہے تو بدقسمتی سے ان کی خاندانی سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ آپ نے کس طرح یہ ممکن بنایا کہ نہ صرف آپ ایک کامیاب جو ہے، اب بھی ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہی ہے، ایک انٹرپرینورشپ میں آپ کا ایک نام ہے، پھر تعلیم کے شعبے میں آپ کی خدمات ہے، اس وقت میڈیا میں جو آپ نے کردار ادا کیا، اور ایک کامیاب اور ایک بھرپور نجی زندگی بھی ماشاءاللہ، 2 بچے، ان کو بڑا کرنا، ان کو کامیاب بنانا، اپنی ایک خوبصورت زندگی ماشاءاللہ گزارنا کس طرح ممکن بنایا؟ اور جو میں نے پوچھا دور حاضر کی جو ہماری خواتین اور لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایڈوائس کیا ہے؟ جی دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مل جل کر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو خاتون خود ہے اس کا رول ہے، اس کو اپنی زندگی کی پرائیورٹیز جو ہیں، ان کو ترجیحات، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی شادی ہو گئی ہے خاتون کی، اور کسی کو اچھا لگے یہ بات یا نہ لگے، اور بچے خاص طور پہ جب ہو جاتے ہیں، تو تب آپ کی جو ترجیح ہے وہ آپ کے گھر اور آپ کے بچے ہیں۔ ایک خاتون کے لیے یہ ایک obligation ہے۔ اب وہ ہمارے آج کل کے زمانے میں بہت سارے چیزیں، نعرے اٹھ گئے ہیں کہ جی نہیں، خاتون جو ہے اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہہ رہی ہوں کوئی پابند نہ کرے، خاتون خود اپنی پرائیورٹی سیٹ کرے۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے پابند کرے، میں بھی بہت ماڈرن خاتون تھی اس وقت کے لحاظ سے، اور بہت اپنی مرضی کرنے والی عورت تھی، لیکن اپنی مرضی کرے اپنی پرائیورٹی کو دیکھتے ہوئے۔ میری مرضی تو ہو لیکن میرا گھر خراب نہ ہو، میرے بچے خراب نہ ہو، اور میری پروفیشنل لائف بھی انٹیکٹ رہے، اور وہ بھی میری مرضی سے چلے۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں آپ کے، تو ان کو بھی آپ کو وقت دینا ہے، آپ کو اپنے شوہر کو وقت، یعنی اگر میں اس بات کو اس انداز سے بیان کروں، یا اگر جتنا میں سمجھا کہ خاتون جو ہے بے شک اپنی ڈومیننسی قائم رکھے، لیکن حدود کا خیال رکھ کے، اپنی ذمہ داریوں کا اور اپنے فرائض کا بھی خیال رکھیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ عورت تو اپنے گھر کی بادشاہ ہے جی۔ اگر وہ اپنے آپ کو بادشاہ بنا لے تو سب کچھ اسی کی مرضی سے چلتا ہے، شوہر بھی اس کی مرضی سے چلتا ہے، اگر وہ چلانا جانتی ہو ٹیکٹ فلی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو ادھر ہوں اور آپ ادھر ہیں۔ اور اس میں دوسرا فیکٹر جو ہے وہ آپ کے باقی گھر کے افراد ہیں، جس میں سب سے پہلے ہسبینڈ ہے، کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرے۔ میں اس معاملے میں بھی بہت خوش نصیب رہی کہ مجھے ایسے شوہر ملے کہ جنہوں نے میری ان تمام صلاحیتوں کو ہمیشہ بہت ایکنالج کیا، اور ان کو اپریشیٹ کیا اور میرا ساتھ دیا۔ تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔
یعنی ضروری یہ ہے کہ مرد و خواتین ایک دوسرے کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھے، اور گاڑی کے دو پہیوں کی طرح اگر چلیں گے تو آپ جیسی کامیاب زندگی الحمدللہ نہ صرف پروفیشنل لائف گزار سکتے ہیں اور بلکہ ان کی نجی زندگی بھی اسی طرح بہتر انداز سے گزر سکتی. اچھا، جو اینی باجی، آپ کو ہمیشہ جو مارننگ شوز میں دیکھتے ہیں، آپ بھی جس شستہ اور سلیق اور جو آپ کا جو حلیم انداز ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟ اینی باجی کبھی کبھار جو ہے، جس طرح توصیق بھائی شکایت کر رہے تھے کہ بچپن سے بڑی مارے پڑی ہے، تو اب بھی آپ کی شخصیت پہ وہ روب دبدبہ جو ہے بچوں اور اپنے جو آپ کے ارد گرد جو فیملی کے لوگ ہیں یا جو آفس کی کولیگس ہیں آپ کے، ان کے لیے پھر آپ مختلف ہو جاتی ہیں؟ ہاں نہیں، میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب اس کے مطابق سچویشن کے مطابق اپنے میرے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، لیکن میں یہ ضرور ہے کہ میں لوگوں کو سمجھتی ہوں اور سمجھنے کی کوشش. اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے، میں کلیگس کی بات کر رہی ہوں، تو میں اسی طرح سے حلیم الطبع بھی ہو جاتی ہوں اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہوں. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا روب اور دبدبہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں وہ بھی دکھاتی ہوں. یہی سچویشن میری اپنے بچوں کے ساتھ تھی. بہت دوستی سے، بہت پیار سے ان کو پالا بڑا کیا، لیکن سختی بھی کی اور بہت ٹھیک ٹھاک سختی اپنے بچوں کے ساتھ بھی کی. میری پرسنالٹی کے دو اینگلز تھے، ایک ایجوکیشنسٹ کا اور ایک میڈیا کا. میری بیٹی نے میرا ایجوکیشنسٹ والا اینگل لے لیا اور وہ ماشاءاللہ ملک سے باہر گئی، بہت اچھی تعلیم لے کر آئی ایجوکیشن میں اور مینجمنٹ میں. اور میرے بیٹے نے، مصطفیٰ نے، میرا میڈیا کا اینگل لے لیا، تو وہ اس وقت اینکر ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اینکر ہے جی. تو وہ دونوں بچوں نے دونوں چیزیں لے لی، تو وہ ان کو سختی سے بھی رکھا، پیار سے بھی رکھا، اور ابھی بھی ایسی ہوں. بڑے ہو گئے لیکن سختی میں کرتی ہوں. یعنی سختی اور نرمی کی آمیزش ہے آپ کی شخصیت میں. آخری سوال اینی باجی آپ سے، سوال تو کیا، آپ سے ایک ایڈوائز اور آپ سے نصیحت لینا چاہیں گے. ہماری نئی نسل سے تو گلے شکوے جو ہماری جو والدین ہے یا جو بڑے ہیں، ان کو تو شکایتیں بڑی رہتی ہے کہ آج کی نسل یہ ہے، وہ بات نہیں سنتے، وہ جو ہے تہذیب کا خیال نہیں رکھتے، ان کی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی ایک خوبی تو ہماری نسل میں یا جو نئی نسل ہے، جو ہماری بعد کی نسلیں ہیں، جو ہم سے ایک جنریشن نہیں ہے، ان میں کچھ خوبیاں بھی تو آپ نے نوٹ کی ہوں گی؟ کم از کم کوئی ایک خوبی، اگر 99% خامی آئے خدا نخواستہ، تو ایک خوبی بھی تو ہو سکتی ہے. وہ آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی نظر میں اگر کوئی ہو. اور ہم جیسے آخر میں اگر میڈیا، جو ہم جیسے طالب علم ہیں میڈیا کے، ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہو تو ہم آپ سے پھر اجازت چاہیں گے. جی ضرور. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ نوجوان نسل میں اتنی زیادہ خرابیاں بھی نہیں ہیں جتنی کہ ہم گنوا دیتے ہیں. ہر نئی نسل جو ہوتی ہے وہ پچھلی نسل سے مختلف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے اور وہ بدلتا رہتا ہے. ہمیں یہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ سب بچے ہمارے جیسے ہوں گے. یہ جب ہم کرتے ہیں نا کہ یہ بچہ میرے جیسا ہو، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم جوان تھے تو ہم میں بھی بہت سارے پرابلمس تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں اس وقت کے، یہ بہت کریٹو ہیں، بہت ذہین ہیں، اور یہ بہت زیادہ مشکل وقت میں پل بڑھ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر ہمیں تو اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. ہم تو ایک ڈبے میں بند تھے، تو ہماری تربیت کرنی تو بہت آسان تھی. اب ان کی تربیت اور ان کو اپنے آپ کو سنبھال کے چلانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ان کو چاروں طرف سے اتنا ایکسپوجر مل رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، یہاں کا وہاں کا. تو اس کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے، تھوڑا مارجن دینا چاہیے، اور ان کو بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو میں تو کچھ اتنی زیادہ مایوس نہیں ہوتی اپنی نوجوان نسل سے. میں سمجھتی ہوں کہ ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم انہیں کیسے مینج کریں. اور میڈیا کے جی جہاں تک میڈیا کی بات ہے، تو میڈیا کے لوگوں سے تو میں صرف یہ کہوں گی کہ تھوڑی محنت کریں اور تھوڑا اپنے جو نالج ہے، مجھے کمی نظر آتی ہے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ. شاذ و نادر مجھے بہت اچھے، میں ایک برملہ کہتی ہوں کہ بہت اچھا کمپیئر ہے، بہت اچھا پروگرام کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. اسپورٹس میں دیکھتی ہوں، میں اسپورٹس کی بڑی شوقین ہوں، کرکٹ کی بہت شوقین ہوں، اور میں نے خود کرکٹ پہ اور اسپورٹس میں بھی پروگرام کیے ہیں پی ٹی وی پر.
تو میں دیکھتی ہوں کہ جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں نالج نہیں ہوتی، ٹھیک، بس وہ سطحی سوال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. میوزک کے لیے اینکرز بیٹھے، موسیقی کی کوئی نالج نہیں ہے. تو ان کو جب آپ اینکر بنتے ہیں تو آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا پڑتا ہے، جی بالکل. آپ کو ہر فیلڈ سے اپنا علم بڑھانا. تو یعنی علم جو بھی سبجیکٹ ہو اس پہ ہم جیسے اینکرز کو یا میزبانوں کو اس پہ بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. ہوم ورک جی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ اینی باجی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت اور سلامتی کے ساتھ ہم درمیان رکھے تاکہ ہم آپ سے اسی طرح سیکھتے رہیں. آپ کا جو ہے ہم مستقبل میں بھی چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تحریروں کا سلسلہ جو شروع کرنے کا آپ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تکمیل کرے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مہمان قرۃ العین علی رضوی صاحبہ. ان کی معلومات سے بڑی گفتگو آپ نے سنی. ہمارا جی تو چاہ رہا تھا کہ ان کے علمیت سے مزید بھی استفادہ کرے، ہم خود بھی کرے اور آپ کو ان کی جو علم بری گفتگو تھی ان کو سناتے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اب ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آکسیجن کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.